آپ سے بیٹھیں، تشریف رکھیں. ریکارڈنگ والا شروع کر دیں. متی کی انجیل اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت مشہور حوالہ ہے جو ہم ہر کرسمس پر سنتے ہیں. سوچ کرسمس کا سیزن ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ ضروری ہے ہم بھی کرسمس کے بارے میں غور و خوض کریں اور خدا کے کلام کو سیکھیں. دوسرا باب آیت نمبر 1. کرسمس سیزن ہی کا یہ رزلٹ ہے کہ کافی سارے بینچ مجھے خالی لگ رہے ہیں. لگتا ہے لوگ شاپنگ میں مصروف ہیں، کئی کاموں میں بیزی ہیں. لیکن کرسمس کا مطلب خداوند یسوع کے پیدا ہونے کی خوشی کو منانا ہے. اس کا مطلب خدا کی پرستش سے ناغے کرنا نہیں ہے. متی دوسرا باب آیت نمبر 1. جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانے یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کر. ان کا ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے. اس نے سب سردار کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے. انہوں نے آ کر مجوسیوں نے پوچھا یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں پر ہے. یہ بات سن کر ہیرودیس بادشاہ نے بائبل کے اسکالروں کو، عالموں کو اکٹھا کیا اور اس نے ان سے یہ نہیں پوچھا یہودیوں کا بادشاہ کہاں ہے. اس نے سوال کیا مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے. اس بات پر غور کرنا ہوگا. بائبل میں لکھا انہوں نے کہا یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلابانی کرے گا. اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں. اس کے بعد لوکا کی انجیل میں سے، لوکا کی انجیل اس کا دوسرا باب اس کی پہلی آیت. ان دنوں میں ایسا ہوا کہ قیصر اگستس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں. اس کے بعد دوسری آیت، یہ پہلی سمنویسی سوریا کے حاکم کورنیس کے عہد میں ہوئی اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے. بس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنے منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے. جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کا پلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی. اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلا کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے. مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں، امت کے واسطے ہوگی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند. اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے، لفظ نشان پر غور کریں، اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. اور یکایک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کے گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت لحم تک چلیں، اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں. پس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا
اور اس بچہ کو چرنی میں پڑا پایا. انہوں نے دیکھ کر جو بات اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی. آج جس بات پر میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں وہ یہ ہے کہ خدا کا کلام سچا ہے. خدا کا کلام اتھینٹک ہے. خدا کے کلام پر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. پطرس کے خط میں ایک آیت ہے، بائبل میں لکھا ہوا ہے، دوسرا پطرس پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت، میں اس کو آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. لکھا ہوا ہے ہمارے پاس، پہلے باب کی 19ویں آیت، ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا. معتبر کا مطلب ہے جس پر آپ اعتبار کر سکتے ہیں. ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے. یہ بائبل مقدس جو ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ خدا کا لکھا ہوا کلام ہے. لیکن اس سے پہلے ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں، کلام کی اور بھی بہت ساری فارمز ہیں. مثلا کلام وہ ہے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہا ہوا کلام یا اسپوکن ورڈ آف گاڈ. یہ دنیا آپ کو نظر آتی ہے، یہ کیسے بنی؟ خدا کے منہ کے کلام سے. اس کلام کے اندر پاور ہے. وہی الفاظ جو خدا کے منہ سے نکلے جب ان کو لکھ دیا گیا تو یہ تحریری کلام ہے. جس کلام کو ہم پڑھتے ہیں، جس کی ہم رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ خدا کا لکھا ہوا کلام ہے. لیکن اس سے پہلے یہ خدا کا کہا ہوا کلام تھا. آپ کو پتہ ہے خداوند یسوع اس دنیا میں آیا، پیدا ہوا، اور خداوند یسوع مجسم کلام ہے. مجسم کا مطلب ہے جسم میں ظاہر ہونا. بائبل کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا، اور کلام مجسم ہوا. یسوع مجسم کلام ہے. خدا کے منہ سے جو بات نکلتی ہے، میرا ایمان ہے وہ ہر صورت میں پوری ہوگی. بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. اگر خدا نے کچھ فرمایا ہے، وہ ٹائم لگ جائے اس کو پورا ہونے میں، لیکن وہ ہو کر رہے گا. خداوند یسوع نے کہا کہ توریت میں سے، خدا کے کلام میں سے ایک نقطہ یا شوشہ بھی نہیں ٹلے گا جب تک وہ سب کا سب پورا نہ ہو. تو اگر خدا نے کچھ فرمایا ہے تو وہ پورا ہوگا. شاید ٹائم لگ جائے. مثلا ابراہیم سے خدا نے کہا میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا، تجھے بیٹا دوں گا، تیری نسل آسمان کے ستاروں اور زمین کی ریت کے ذروں کی مانند ہوگی. لیکن اس کلام کو پورا ہونے کے لیے، دیکھنے کے لیے اسے 25 سال ویٹ کرنا پڑا. لیکن کلام پورا ہوا. یہ جو سیزن چل رہا ہے خداوند یسوع کے پیدا ہونے کا، کرسمس کا سیزن، اگر آپ اس بات کو دیکھیں تو یسوع کے پیدا ہونے کے بارے میں اس کی پیدائش سے 750 سال پہلے خدا کے کلام میں پیشن گوئیاں موجود تھیں. انفیکٹ پیدائش کی کتاب میں ہی یسوع کے پیدا ہونے کی بات کر دی گئی. کیونکہ جب خدا نے ابلیس سے کہا کہ میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا. خداوند یسوع کے آنے کا ذکر سب سے پہلے باغ عدن میں کر دیا گیا کہ عورت کی نسل سے وہ آئے گا جو آ کر ابلیس کے سر کو کچلے گا. یہ پیشن گوئی پوری ہوئی. خداوند یسوع کا زمینی باپ کوئی نہیں تھا،
गलतियों 4 बाब की 4 आयत में लिखा हुआ है, जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मतहत पैदा हुआ। यीशु ही है जो औरत की नस्ल था जो पैदा हुआ। मत्ती की अंजील अगर आप स्पेशली पढ़कर देखें तो यहां पर पेशन गोइयों के पूरा होने का जिक्र है। खुदावंद यीशु का कमवारी से पैदा होना बहुत बड़ी निशानी थी, बहुत बड़ा मोजज़ा है, क्योंकि ये हो नहीं सकता था कि कमवारी हो और उससे बेटा भी पैदा हो। जिस्मानी तौर पर तो ये नामुमकिन सी बात थी, इसलिए लोगों को यकीन भी नहीं आ रहा था कि ऐसे हो सकता है। लेकिन अगर खुदा कहता है तो फिर हो सकता है। खुदा का कलाम सच्चा है। जो बाइबल कहती है, चाहे हमारी अकल माने या ना माने, वो पूरा होगा और खुदा का कलाम सच्चा है। बाइबल के अंदर लिखा है, खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कमवारी हामला होगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ। निशानी, वैसे निशान जो होता है वो अगर आम ही चीज हो तो वो फिर निशान नहीं होगा, वो खास चीज होगी। जैसे कमवारी से पैदा होना एक निशानी है। एक दिन लोग खुदावंद यीशु के पास आए और से कहने लगे, तू कौन सा आसमानी निशान हमको दिखाता है कि हम तेरा यकीन करें? यीशु ने कहा, इस जमाने के बुरे और जिनाकार लोग निशान तलब करते हैं, लेकिन यूना के निशान के सिवा कोई और निशान उनको न दिया जाएगा। जैसे यूना 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा, इसी तरह इब्ने आदम भी 3 दिन और 3 रात जमीन में रहेगा और इसके बाद वो जिंदा हो जाएगा। ये निशान था। वैसे यूना का 3 दिन के बाद मछली के पेट से जिंदा बाहर आ जाना मौजज़ा है। वैसे ऐसे हो सकता है, मुश्किल नहीं है। मछली के पेट में ही नहीं बल्कि समुद्र की तह में भी उसे लेगी। कहां से ऑक्सीजन मिल रही होगी, कैसे वो 3 दिन जिंदा रहा, ये निशानी है। निशान मेरा मतलब यह है, वो होता है जो स्पेशल साइन हो, आम मामूल की बात से हटकर हो। सो खुदावंद यीशु का कमवारी से पैदा होना एक निशान था, पेशन गोई थी, और उसके पैदा होने से 750 साल पहले कह दिया गया और वो पूरा हुआ। खुदा का कलाम पूरा होता है। अब एक और निशानी पर गौर करें। जब यीशु पैदा हुआ तो पैदा हुआ वो बैतलहम शहर के अंदर, लेकिन मुकद्दसा मरियम, बाइबल में लिखा है, गलील सूबे का एक शहर था नासरत, जहां पर वो रहती थी। फरिश्ता उसके पास आया, तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखा जाएगा। लेकिन रह कहां पर रही है? गलील सूबे का शहर नासरत है। पेशन गोई थी कि खुदावंद यीशु पैदा होगा तो वो बैतलहम शहर में पैदा होगा, जहां का दाऊद बादशाह था। और बैतलहम का शहर यहूदिया के सूबे में है। गलील के सूबे में नासरत है, यहूदिया के सूबे में बैतलहम है। अब पेशन गोई ऑलरेडी मौजूद है कि वो बैतलहम में पैदा होगा। मुकद्दसा मरियम जिसको खुशखबरी दी गई, वो रह रही है नासरत में, जो गलील के सूबे में है। ये ऐसे ही है जैसे एक बंदा पंजाब के किसी सूबे के शहर में रह रहा हो और पेशन गोई हो कि ये जो मौजज़ा होगा वो सिंध के फलां गांव में, ये शहर में ये पैदा होगा। कैसे ये होगा? आप जानते हैं खुदा ने दुनिया के हालात को कैसा तब्दील किया। उस वक्त के बादशाह ने हुक्म जारी कर दिया कि सब लोगों के नाम लिखे जाएं। आजकल भी मर्दमशुमारी होती है। बाइबल में लिखा, ये पहली इसमनवीसी हुई सूरिया के हाकिम कोर्नियस के अहद में, और सब लोग अपने अपने नाम लिखवाने के लिए अपने अपने आबाई शहर और अब जहां उनके बाप दादा थे वहां पर गए। यूसुफ भी
اور مقدسہ مریم بھی چونکہ داؤد کے خاندان سے تھے، اس لیے وہ بھی نام لکھوانے کے لیے بیت لحم کو گئے، گلیل سے چلے، ناصرت سے چلے اور بیت لحم میں پہنچے تاکہ وہاں پر اپنے نام لکھوا سکے۔ اور جب وہ اہم اس شہر کے اندر موجود تھے تو بائبل کے اندر لکھا ہے اس کا بیٹا پیدا ہوا، اور چونکہ رش ہے، سرائے میں جگہ بھی نہیں ان کو مل رہی، سب لوگ اپنے اپنے نام لکھوانے کے لیے وہاں پر گئے ہوئے ہیں، ان کے لیے سرائے میں جگہ نہ تھی، سو وہ جو بیٹا پیدا ہوا انہوں نے اسے کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا۔ پیشن گوئی اگر ہوئی ہے کہ وہ بیت لحم میں پیدا ہوگا، تو بیت لحم میں یسوع پیدا ہوا، گلیل میں نہیں پیدا ہو سکتا تھا، چونکہ خدا نے کہہ دیا ہے، خدا کا کلام ہر صورت میں پورا ہوتا ہے۔ اور جب میں ان باتوں پر غور کرتا ہوں اور بھی خوش ہو جاتا ہے کہ جس کلام پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ سچا کلام ہے، ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس کلام پر شک ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں تبدیلیاں ہو گئی ہیں، یہ جو اوریجنل مینوسکرپٹس ہیں وہ کہاں پر ہیں۔ لیکن اگر ایک بات کئی سو سال پہلے کہی گئی ہو اور پھر وہ حرف بحرف پوری ہو جائے تو کوئی انسان تو یہ نہیں کر سکتا، ثابت ہوتا ہے کہ یہ زندہ خدا کا کلام ہے، یہ بائبل سچی ہے، کیونکہ جو اس میں لکھا ہوا ہے وہ نہ صرف 2000 سال پہلے پورا ہوا بلکہ آج بھی پورا ہو رہا ہے، ابھی بھی۔ ایک اور بات پر غور کریں، بائبل میں لکھا ہوا ہے جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو مجوسی آ گئے جو اس کو سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ بادشاہ ہے تو کیپٹل جو یروشلم ہے وہاں پر ہوگا۔ انہوں نے جب پوچھا تو ہیرودیس بادشاہ گھبرا گیا، اس نے بائبل کے عالموں کو بلایا اور ان سے کہا مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا کلام کے مطابق تو بیت لحم میں پیدا ہوگا۔ سو وہ بیت لحم کو چلے، اور کلام کے اندر لکھا ہوا ہے اسی علاقہ میں چرواہے تھے، چرواہے بھیڑیں چراتے ہیں۔ بائبل کے اندر لکھا ہے کہ میدان میں رہ کر اپنے گلوں کی نگہبانی کر رہے تھے، خدا کا فرشتہ ان پر ظاہر ہوا۔ میرے خیال میں یہ چرواہے بڑے خاص چرواہے ہیں، چونکہ خدا کے فرشتوں کا کسی پر ظاہر ہونا اور ان سے کلام کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ کیا آپ میں سے کسی پر خدا کا ظاہر ہوا ہے اور اس نے آپ سے کلام کیا ہو؟ میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ چرواہے میدان میں رہ کر اپنے گلوں کی گلابانی کر رہے ہیں۔ خدا کا فرشتہ ان کے پاس آیا، وہ ڈر گئے، اس نے ان سے کہا ڈرو مت، دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی خبر دے رہا ہوں کہ آج داؤد کے شہر میں بیت لحم میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ انہوں نے کہا اس کا نشان یہ ہے، جہاں سے تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ ہے مسیح، کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اب بیت لحم میں بھیڑ بکریاں لوگ رکھتے ہیں تو آپ کے خیال میں صرف ایک ہی چرنی ہوگی یا کافی زیادہ چرنیاں ہوں گی؟ اب جو لوگ گاؤں سے آئے ہیں آپ کو پتا ہے جس جگہ بھی جانور رکھتے ہیں ان کو چارہ ڈالنے کے لیے چرنی بنائی جاتی ہے۔ تو ایک گاؤں میں اگر ڈھونڈنا پڑے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے تو اس کے لیے تو بڑی سرچ کرنی پڑے گی، اور یہ چرنیاں صرف
گاؤں کے اندر ہی نہیں بلکہ یہ جو مجوسی ہے، یہ جو چرواہے ہیں، یہ میدان میں رہ کر گلا بانی کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ان میدانوں میں اور بھیڑ بکریاں بھی ہوں گی، لیکن ان کے پیغام جو ہی فرشتے نے دیا یہ گئے، اور اگلی آیت میں لکھا ہے انہوں نے جا کر جیسا کہا گیا تھا ویسا ہی اس لڑکے کو چرنی میں پڑا ہوا پایا، کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پایا۔ ایسے لگتا نہیں ہے پڑھنے سے کہ انہوں نے کوئی بڑی سرچ کی ہے، کوئی بڑی تلاش اور تحقیق کی اور پھر ان کو جا کر یسوع مل گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ چرنی عام چرنی نہیں تھی بلکہ اسپیشل چرنی تھی، اسپیشل جگہ تھی۔ اس کے لیے مجھے تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کر جانا ہوگا۔ بیت لحم کا سب سے پہلا ذکر ہمیں پیدائش کی کتاب کے اندر ملتا ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں پیدائش کی کتاب کے اندر تو بائبل میں لکھا ہوا ہے، پیدائش کی کتاب جب یعقوب اپنے بھائی عیسو کے پاس سے واپس آ رہا تھا تو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ رستے میں جب یہ واپس تھا تو اس کی بیوی جو راخل تھی اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کا نام بنیامین رکھا۔ پیدائش کی کتاب 35واں باب بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ 16 آیت، اور وہ بیت لحم سے بیت ایل سے چلے اور افرات تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا کہ راخل کے دردے سے لگا اور وضع حمل میں نہایت دقت ہوئی اور سخت درد میں مبتلا تھی۔ تو دائی نے اس سے کہا ڈر مت، اب کے بھی تیرے بیٹا ہی ہوگا۔ اور یوں ہوا کہ اس نے مرتے مرتے اس کا نام بنونی رکھا اور مر گئی، پر اس کے باپ نے اس کا نام بنیامین رکھا۔ اور راخل مر گئی اور افرات یعنی بیت لحم کے رستہ میں دفن ہوئی، اور یعقوب نے اس کی قبر پر ایک ستون کھڑا کر دیا، اور راخل کی قبر کا یہ ستون آج تک موجود ہے۔ اور اسرائیل آگے بڑھا اور ادر کے برج کی پرلی طرف اپنا ڈیرا لگایا۔ ادر کے برج کا یہاں پر ذکر ہے۔ سو بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یعقوب جا رہا ہے، بائبل میں لکھا ہے افرات، ابھی افراتا تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا۔ افراتا کس کو کہا جاتا ہے؟ بیت لحم کا دوسرا نام افراتا بھی تھا۔ پڑھا ہے ہم نے میکا کی کتاب، اے بیت لحم افراتا۔ اچھا ہے آپ یہ آیت پڑھ لیں، آپ کے دیکھنے میں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے یہ آیت پڑھی نہیں۔ میکا 5واں باب اس کی دوسری آیت، 5ویں باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے لیکن اے بیت لحم افراتا، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا ایام سے ہے۔ افراتا بیت لحم کا ہی دوسرا نام تھا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ جا رہے ہیں، بیت لحم ابھی تھوڑا ہی دور ہے کہ یعقوب کی بیوی راخل مر گئی، اس کا بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام اس کی ماں نے بنونی رکھا، لیکن باپ نے کہا اس کا نام بنیامین ہوگا، اور اس نے اسے دفن کیا وہیں پر۔ اور راخل کی قبر کا یہ ستون یہاں پر پیدائش کی کتاب میں لکھا آج تک موجود ہے۔ اور آگے بڑھا اور ادر کے برج کی پرلی طرف اپنا اس نے ڈیرا لگایا۔ یہاں پر ادر کے برج کا ذکر ہے جس کا مطلب ہے ٹاور آف دا فلاک، یعنی جو چرواہے بھیڑ بکریاں چراتے تھے وہ اپنے گلوں کی رکھوالی کرنے کے لیے ایک برج بنا کر اس کے اوپر بیٹھ جاتے تاکہ ان کی نظر دور دور تک موجود رہے، دیکھ سکیں کہیں سے کوئی دوسرا جانور آ کر حملہ تو نہیں کرتا، اور اس کو کہا جاتا تھا ٹاور آف دا فلاک۔ ادر کا برج تھا، برج کا مطلب سمجھتے ہیں نا، ٹاور۔ اب ادر کا ٹاور موجود ہے بیت لحم کے نزدیک،
اب آپ واپس اگر جائیں میکا کی کتاب جہاں سے میں نے ابھی پڑھا ہے، 5واں باب ہم نے پڑھا ہے، اس کی دوسری آیت. اب میں تھوڑا سا پیچھے جانے لگا ہوں 4تھے باب میں. یہاں پر لکھا ہوا ہے 4تھا باب اور اس کی 4تھی آیت، بلکہ 6ٹھی آیت سے میں پڑھنے لگا. لکھا ہے خداوند فرماتا ہے میں اس روز لنگڑوں کو جمع کروں گا اور جو ہانک دیے گئے اور جن کو میں نے دکھ دیا فراہم کروں گا، اور لنگڑوں کو بقیہ اور جلاوطنوں کو زوراور قوم بناؤں گا، اور خداوند کو صہیون پر اب سے عبدالآباد تک ان پر سلطنت کرے گا. 8ویں آیت، یہاں پر بات خدا وعدہ کر رہا ہے کہ وہ جو کمزور ہیں، لنگڑے ہیں، ان کو میں زوراور بناؤں گا اور ان کو سلطنت دوں گا. ویسے خداوند یسوع بادشاہ تھا. مجوسیوں نے آ کر کیا کہا؟ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں پر ہے؟ اور خدا کہہ رہا ہے میں ان کو اب بادشاہی دوں گا، قوم بناؤں گا. خداوند کو صہیون پر اب سے عبدالآباد تک ان پر سلطنت کرے گا. 8ویں آیت پر غور کریں. اے گلہ کی دیدگاہ. دیدگاہ کا مطلب کیا ہے؟ دیکھنے والی جگہ. گلے کا مطلب ہے چرواہوں کا وہ جو گلہ ہے. اے گلہ کی دیدگاہ. اور یہاں پر اوریجنل میں لفظ وہی آیا ہے ادر کا برج جس کو کہا گیا ہے. اے گلہ کی دیدگاہ، اے بنت صہیون کی پہاڑی، یہ تیرے ہی لیے ہے قدیم سلطنت، یعنی دختر یروشلم کی بادشاہی تجھے ملے گی. خدا نے جہاں بیت لحم کے ذکر کیا کہ یسوع وہاں پر پیدا ہوگا، وہاں خاص طور پر اس نے ایک پہاڑی کا ذکر کیا، گلہ کی دیدگاہ کا ذکر کیا کہ بادشاہی تیرے پاس آئے گی، یہ تیرے ہی لیے ہے. اور سرچ کر کے دیکھیں، بیت لحم کے جو میدانی علاقہ تھا، یہ وہ جگہ تھی جہاں پر بروں کو تیار کیا جاتا. قربانی ان کی ہوتی تھی یروشلم کے اندر. یروشلم بیت لحم سے 6 میل کے پر ہے، تھوڑے فاصلہ ہے. قربانی جب کسی بھی جانور کی جاتی، ان کے لیے شرط یہ تھی کہ تمہارا جو برہ ہے وہ بے عیب ہونا چاہیے. بے عیب کا مطلب سمجھتے کیا ہونا چاہیے؟ اس کا مطلب اس کی ٹانگیں پوری ہونی چاہیے، اس کی آنکھ خراب نہیں ہونی چاہیے، وہ زخمی نہیں ہونا چاہیے، لنگڑا نہ ہو، اندھا نہ ہو. اور جو ایسے جانور پیش کرتے، خداوند ان سے ناراض ہوا. اسے کہا تم اندھے اور لنگڑے کی قربانی لے کر آتے ہو جبکہ تندرست جانور تمہارے گلے میں موجود ہیں. خداوند کیسی قربانی چاہتا ہے؟ پرفیکٹ. اب جانور برہ جب پیدا ہوتا تو ایک جو سپیشل برہ ہوتا جسے کفارے والے دن قربانی کے لیے پیش کیا جانا ہوتا تھا، جو بے عیب یکسالہ نر ہونا چاہیے. اب جو کاہن تھے، جو بھیڑیں چرانے والے اسپیشلسٹ تھے، وہ جب برہ پیدا ہوتا اس کو اچھی طرح سے چیک کرتے. ان کا کام ہی یہ تھا. ویسے جو کام بندہ کرتا ہو اس کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے. بھائی طارق تصویریں کھینچتے ہیں، جب مجھے فوٹو بنانی ہو تو میں بھائی طارق کو بلاتا ہوں. چند دن پہلے مجھے تصویروں کی ضرورت تھی، میں نے ان کو بلایا. بھائی شراز گاڑیوں کا اسپیشلسٹ ہے، گاڑی لینی ہو تو بندہ ان کے ساتھ رجوع کرے گا. اب کوئی ٹی وی ٹیپ ٹھیک کروانی ہو تو بھائی یونس سے رابطہ کیا. آج بھی یہ مائک تھوڑا گڑبڑ کر رہا تھا، میں سوچ رہا تھا بھائی یونس سے کہتے اس کے ٹانکے ٹھیک کر کے لگا دیں. اب برہ پرفیکٹ ہونا چاہیے. اس کے لیے جو چرواہے تھے وہ خاص چرواہے تھے کہ کیسے اس کی انسپیکشن کرنی ہے اور وہ اس کو بے عیب برہ ہے. اور پھر اس بے عیب برے کو اس برج کے نیچے جو فرسٹ سٹوری تھی وہاں پر اسپیشل جگہ بنی ہوئی تھی جس کو کہا جاتا تھا چرنی. اور لمبے لمبے کپڑوں کے پیس
کاٹے جاتے، بنائے جاتے اور اس کے اوپر لپیٹ دیے جاتے تاکہ یہ برہ اپنے آپ کو زخمی نہ کر لے اور اس قربانی کے لیے انفٹ نہ ہو جائے۔ اب جب چرواہوں کے پاس آ کر فرشتہ ان کو میسج دیتا ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا ہوا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے، تو میرے خیال میں وہ فوراً سمجھ گئے کہ وہ چرنی کون سی چرنی ہے اور کہاں پر ہم نے جانا ہے۔ اور وہ برے جو اس سے پہلے سارے تیار کیے جا رہے تھے ہیکل میں قربانی چڑھانے کے لیے، وہ سب برے تو آنے والے خداوند یسوع کی ایک تمثیل تھی، اس کی ایک تشبیہ تھی۔ آپ کو یاد ہے یوحنا نے جب یسوع کو دیکھا، اور یوحنا کاہن کا بیٹا تھا، زکریا کاہن کا بیٹا، وہ بروں کے سارے سسٹم کو جانتا تھا، اس نے کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اور جب انہوں نے جا کر اس ایگزیکٹ، میرے خیال میں انہیں ڈھونڈنا نہیں پڑا، وہ عین اس جگہ پر گئے جو کہ نشانی یہ بتائی گئی تھی، اور نشانی عام جگہ کی نہیں ہوتی، نشان سپیشل نشان ہوتا ہے۔ اس نے کہا تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا ہوا اس چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے جہاں پر قربانی کے بروں کو تیار کیا جاتا ہے، انسپیکٹ کیا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں خداوند یسوع پیدا ہوا تو کس لیے پیدا ہوا؟ تاکہ اپنی جان قربان ہونے کے لیے صلیب پر دے دے۔ برے تیار بیت لحم میں کیے جاتے تھے، پیدا وہاں پر ہوتے تھے، لیکن جانا انہوں نے کہاں ہوتا تھا؟ یروشلم میں، وہاں پر ان کی قربانی ہونا تھی۔ آپ جانتے ہیں خداوند یسوع پیدا ہوا تو بیت لحم میں پیدا ہوا، لیکن قربانی اس کی کہاں پر ہوئی؟ یروشلم کے اندر۔ وہ جانتا تھا، اس نے کہا ضرور ہے کہ ابن آدم گناہگاروں کے حوالے کیا جائے اور وہ اس کو قتل کریں اور تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھے۔ ویسے خداوند یسوع کو پتا تھا کہ میری منزل کہاں پر ہے، میں نے جانا کہاں پر ہے، اسے پتا تھا، کیونکہ قربانی کی جگہ وہ تھی۔ اور جیسے وہ برے جو بے عیب برے ہوتے جن کو کپڑے میں لپیٹ کر وہاں پر رکھا جاتا، کیا خداوند یسوع بے عیب تھا؟ اس میں کوئی گناہ ہے؟ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ یسوع نے کہا کون ہے تم میں جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ وہ بے عیب برہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ چرنی میں پڑا ہوا ہے اور کپڑے میں لپٹا ہوا ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ ہے وہ اصلی برہ جس کی تشبیہات کو ہم آج تک پالتے آئے ہیں اور تیار کرتے آئے ہیں۔ اور انہوں نے جو بات اس لڑکے کے حق میں کہی گئی تھی جا کر مشہور کی۔ ویسے آ کر انہوں نے دیکھا کس کو؟ مقدسہ مریم کو دیکھا، یوسف کو دیکھا اور اس بچے کو دیکھا، لیکن جا کر جب خبر پھیلائی تو کس کی خبر پھیلائی؟ خداوند یسوع کی۔ کرسمس کا ویسے مرکزی جو خیال ہے، کرسمس کا مرکز کس کو ہونا چاہیے؟ جو پیدا ہوا ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، خداوند یسوع ہے جو ہمارے سارے کرسمس کا مرکز ہونا چاہیے۔ کئی دفعہ ہم کرسمس کا مرکز اور چیزوں کو بنا لیتے ہیں، لیکن خداوند یسوع ہے جس کی خبر انہوں نے لے جا کر پھیلائی۔ تو یہ ادر کا برج بیت لحم کے نزدیک واقع ہے، اور یہاں پر لکھا ہوا تھا اے گلہ کی دیدگاہ، اے بنت سیون کی، یہ تیرے ہی لیے ہے۔ قدیم سلطنت یعنی دختر یروشلم کی بادشاہی کس کو ملنے والی تھی؟ کیا پیشن گوئی میکا کی کتاب کے اندر ہو چکی تھی کہ بادشاہ یہاں پر ہوگا؟ ویسے اسی لیے تو مجوسی جب آئے تو وہ پوچھ رہے تھے یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں پر ہے؟ ویسے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بادشاہ نہیں ہوتا، وہ شہزادہ ہوتا ہے، بادشاہ تو بعد میں بنتا ہے۔ لیکن خداوند یسوع پیدا ہی ہوا ہے تو وہ بادشاہ ہے۔ اور جب مصلوب ہو رہا تھا تو اس کی صلیب کے اوپر بھی یہی کتبہ لکھ دیا گیا
یہودیوں کا بادشاہ. وہ پیدا بھی بادشاہ ہوا تھا اور مصلوب بھی بادشاہ کی حیثیت میں ہوا. میں جب اس کو پڑھ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا خدا کا کلام کتنی ڈیٹیل کے ساتھ پہلے ہی سے کسی بھی بات کے ہونے سے بتا دیتا ہے کہ یہ اس طرح سے ہوگا. نہ صرف یہ بتا دیا گیا کہ وہ بیت لحم شہر میں پیدا ہوگا، بلکہ ایگزیکٹ وہ جگہ اور لوکیشن بھی بتا دی گئی کہ خداوند یسوع کہاں پر ہوگا. کیا یہ کلام مقدس، کیا یہ بائبل جس کو ہم پڑھتے ہیں خدا کا کلام ہے؟ خدا کا کلام سچا ہے، کیونکہ جو اس کے اندر لکھا گیا ہے وہ ایگزیکٹ حرف بحرف پورا ہو رہا ہے. ابھی پچھلے مہینے اور پچھلے ہفتے میں بلکہ میں نے خبر دیکھی کہ یونائٹڈ نیشن کے باہر ایک بڑا مجسمہ ہے جو لگایا گیا ہے، اور جس کا وہ کسی ملک نے ڈونیٹ کیا ہے. ساؤتھ امریکن کوئی کنٹری ہے، برازیل ہے یا کس ملک نے وہ ڈونیٹ کیا ہے. اور اس کا منہ جو ہے وہ شیر کی طرح ہے، اس کے پر جو ہیں وہ عقاب کیسے ہیں، اور نیچے اس کی وہ ایسے مجسمہ بنا کر UN کے باہر لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں ایسا ہی ایک مجسمہ ہے جس کا ذکر مکاشفہ کی کتاب میں اور دانیل کی کتاب کے اندر ہے کہ آخری حیوان جو آنے والا ہے اس کا منہ ببر کا سا اور اس کے پر عقاب کیسے، اور یہ ساری چیزیں وہاں پر لکھی ہوئی ہیں. لیکن نہ جانتے ہوئے بھی یہ لوگ عین اس طرح سے کر رہے ہیں جیسے بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے. اور میں اس کو پڑھ کر سوچ رہا تھا کہ خداوند تیرا شکر ہو، تو نے ان باتوں کے واقعہ ہونے سے بہت عرصہ پہلے ظاہر کر دیا اور لکھ دیا اور بتا دیا، اور تیرا کلام سچا کلام ہے. میں تیرے اس کلام کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں. اور جب ہم مسیح کی پیدائش کے ان خوشیوں کو مناتے ہیں، ان واقعات پر غور کرتے ہیں، تو اس پیشن گوئی کے حوالے سے اس پر غور کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہے، تاکہ سمجھ آئے کہ جو کچھ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے وہ سچا ہے، اور جو پورا ماضی میں ہوا اب پھر پورا ہونے والا ہے. کیا آپ جانتے ہیں خداوند یسوع نے وعدہ کیا ہے کہ میں پھر آؤں گا اور اپنی کلیسیا کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا. یسوع نے وعدہ کیا ہے جو خدا کلام کرتا ہے وہ پورا ہوتا ہے. کئی لوگ سوچ رہے ہیں وہ کہاں اس نے آنا ہے، لیکن اگر خداوند نے کہا ہے کہ میں آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا تو پھر اس کا مطلب ہے خداوند آنے والا ہے. ہمیں اس کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کے لیے ریڈی رہنے کی ضرورت ہے. اور خداوند یسوع کا فرسٹ ٹائم اس دنیا میں آنا، وہ ساری پیشن گوئیاں پوری ہو رہی تھیں جو بائبل میں لکھی ہوئی تھی. اور خاص طور پر متی کی انجیل اگر آپ پڑھ کر دیکھیں تو بار بار آپ کو لکھا ہوا یہ ملے گا تاکہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو. آپ کو پتہ پیدا ہوا تو ہیرودیس نے 2 سال اور اس سے کم عمر کے سارے بچوں کو مروا دیا. لکھا یہ پورا ہوا کہ راخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی کیونکہ وہ نہیں ہے. فرشتہ نے مریم اور یوسف سے کہا اس لڑکے کو لے کر مصر کو چلا جا. جب ہیرودیس مر گیا تو فرشتہ نے پھر کہا اب اسے مصر سے لے اور واپس اسرائیل کے ملک کو چلا جا، تاکہ وہ پورا ہو کہ مصر میں سے میں نے اپنے بیٹے کو بلایا. آپ کو پتا بیٹا اسرائیل کو بھی کہا گیا تھا. اسرائیل کے بارے میں خدا کہتا ہے وہ بیٹا بلکہ میرا پلوٹا ہے. اور خداوند یسوع کو بھی کہا گیا کہ اس کا پلوٹا بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اسے کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا. اور اگر اسرائیل کو خدا نے مصر سے باہر نکالا، بلایا، اس نے فرعون سے کہا میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ بیابان میں میری عبادت کریں. اور خداوند یسوع کو بھی مصر میں ہی بھیجا گیا اور پھر اسے کہا گیا اس کو لے کر اسرائیل کے ملک میں چلا جا، اور تاکہ وہ پورا ہو جو لکھا ہوا ہے کہ مصر میں سے میں نے اپنے بیٹے کو بلایا. ویسے کلام پورا ہو رہا تھا. متی کی انجیل میں تو ایک ایک جگہ پر یہ لکھا ہوا ہے.
यूहन्ना आता है, उससे पहले लिखा था कि पूरा हो जो नबी की मार्फत कहा गया था कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है, खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। अब इसके बाद जब आप बाइबल को पढ़ें, खास तौर पर मत्ती की इंजील को, तो नोट करें कहां कहां लिखा हुआ है, ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो, पूरा हो। कलाम पूरा होता है, एक नुक्ता या शोशा भी नहीं डलेगा जब तक पूरा ना हो ले। और मैं सिर्फ यही आपके सामने रखना चाहता हूं कि अगर उसका फर्स्ट टाइम दुनिया में आना पेशन गोइयों के ऐन मुताबिक हुआ, तो फिर जो बाकी पेशन गोइयां हैं वो भी पूरी होंगी। इंसान तो नहीं जानता कि कल क्या होगा, लेकिन अगर किसी बात के होने से सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले कह दिया गया हो, और ऐन उस जगह पर, उसी लोकेशन पर वैसे ही हरफ बारफ वो पूरा हो रहा हो, तो उससे साबित होता है कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं बल्कि खुदा का कलाम है। और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा। मोतबर ठहरे का मतलब क्या है? इस पर आप एतबार कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। तो आइए दुआ करें, अपने सरों को झुकाएं, और अच्छा होगा अगर हम उसके कलाम के लिए उसका शुक्र अदा करें। यह खुदा का तहरीरी कलाम है, लेकिन खुदा आज भी हमसे कलाम करता है, खुदा बोलता है। और अगर खुदा ने आपसे कोई कलाम किया है तो वो पूरा होगा। शायद उसके पूरा होने में देर हो, लेकिन खुदा का कलाम जल्द वकू में आएगा। मुझे नहीं पता आपके साथ खुदा ने क्या वादा किया है, खुदा ने आपके साथ क्या प्रॉमिस किया है, लेकिन अगर खुदा ने कुछ फरमाया है तो वो जरूर हरफ ब हरफ पूरा होगा। शायद हमें लगे कि देर हो रही है, लेकिन खुदा का कलाम फिर भी पूरा होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise you, God. Praise you, God. Hallelujah. खुदा तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। Lord, I worship you. Lord, I worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, God. Praise you, God. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, God. Praise you, God. Praise you, God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. तू सच्चा है, तूने फरमाया है और वो पूरा होता है। खुदा मैं तेरी बातों का यकीन कर लेना चाहता हूँ, हम तेरे नबियों का यकीन कर लेना चाहते हैं। हालेलुया। Praise you, God. Praise you, God. Praise you, God. Praise you, God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' name. तेरा कलाम पूरा होता है, तेरा कलाम पूरा होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सब खड़े हों खुदा की हजूरी में। एक आयत मैं आखिर में पढ़ना चाहता हूं, हबकूक की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी दूसरी आयत। हबकूक दूसरा बाब, उसकी दूसरी आयत। तब खुदावंद ने मुझे जवाब दिया और फरमाया कि रोया को तख्तियों पर ऐसी सफाई से लिख कि लोग दौड़ते हुए भी पढ़ सकें। जो खुदा का कलाम देने वाले हैं लोगों को, जो नबी हैं, जो खुदा का कलाम प्रीच करते हैं, उनके लिए इंस्ट्रक्शन है कि कलाम इतना वाज़ेह होना चाहिए कि अगर कोई दौड़ता हुआ भी जा रहा है तो पढ़े और उसे समझ आ जाए। ऐसे लिखा है। तब खुदावंद ने मुझे जवाब दिया और फरमाया
کہ رویا کو، یعنی جو خدا نے تجھے دکھایا ہے، رویا کو تختیوں پر ایسی صفائی سے لکھ کہ لوگ دوڑتے ہوئے بھی پڑھ سکیں۔ کئی دفعہ مجھے اتفاق ہوا ہے پاسٹروں کا کلام سننے کا، سارا کلام آپ بیٹھ کر سن لیں، بعد میں بندہ اندازہ لگاتا ہے پتہ نہیں پادری صاحب کہنا کیا چاہ رہے تھے، پتہ نہیں، شاید آپ کو اتفاق نہیں ہوا، مجھے کئی پاسٹروں کو سننے کا اتفاق ہوا ہے، لیکن کلام کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا کلیئر ہو کہ بچوں کو بھی سمجھ آئے کہ کیا بات بتائی گئی ہے، ایسا واضح ہو۔ آگے لکھا تیسری آیت، کیونکہ یہ رویا ایک مقررہ وقت کے لیے ہے۔ خدا کا کلام وقت پر پورا ہوگا، اسی لیے بائبل میں لکھا ہے جب وقت پورا ہو گیا تو وہ عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا، یسوع وقت پر پیدا ہوا، اور جب وہ سیکنڈ ٹائم آنے والا ہے تو وقت پر آئے گا۔ لکھا ہے یہ رویا مقررہ وقت کے لیے ہے۔ آگے لکھا ہے یہ جلد وقوع میں آئے گی اور خطا نہ کرے گی، اگرچہ اس میں دیر ہو تو بھی اس کا منتظر رہے کہ یہ یقیناً وقوع میں آئے گی، تاخیر نہ کرے گی۔ کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے خدا لیٹ کر رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے اگرچہ تجھے لگے کہ لیٹ ہو رہا ہے لیکن پھر بھی انتظار کر، اگر رویا ہے تو یہ پوری ہوگی۔ خدا کا کلام سچا ہے، اور میں صرف ایک سٹیپ اور چاہتا ہوں کہ ہم آگے بڑھ کر سوچیں، یہ لکھا ہوا کلام اگر پورا ہو رہا ہے تو اگر خدا نے آپ کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہو، خدا نے آپ کے ساتھ کوئی کلام کیا ہے، تو کیا وہ کلام بھی پورا ہوگا؟ کئی دفعہ خدا کلام کرتا ہے اور ہم سوچتے ہیں شاید خداوند بھول گیا، خدا نہیں بھولتا۔ بائبل کے اندر لکھا ہے وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے۔ خدا نے اس کلیسیا کے بارے میں کلام کیا ہے، خدا نے ہمارے ساتھ وعدے کیے ہیں، اور بائبل میں کیا لکھا ہے؟ خدا اپنے وعدوں میں دیر نہیں کرتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دیر ہو رہی ہے لیکن دیر نہیں ہوتی، کیونکہ خدا ہمارے اس ٹائم ٹیبل کے مطابق نہیں چلتا، خدا اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق چلتا ہے۔ ضرورت ہے ہم اپنی ٹیوننگ اس کے ٹائم کے ساتھ کر لیں، جیسے وہ کہتا ہے، جب وہ کہے تو پھر ہم کہیں خداوند تیرا شکر ہو، تو نے جو کہا تھا تو نے اس کو پورا کر دیا ہے۔ آج میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ جو خدا نے میرے ساتھ وعدے کیے ہیں ان کو میں خدا کے سامنے ایک دفعہ پھر یاد کروں۔ خداوند تیرا کلام پورا ہوتا ہے، تو نے یہ وعدہ کیا، میری دعا ہے اپنے وعدے کو پورا کر۔ بائبل میں خدا نے کہا مجھے یاد دلا، کیا یاد دلا؟ اس کے وعدے، اس کا کلام جو خدا نے فرمایا ہے۔ اگر آپ میں سے پرسنلی کسی کے ساتھ خدا نے کوئی وعدہ کیا ہے، آپ نے روح میں فیل کیا کہ یہ خدا کی آواز ہے، تو خدا اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے۔ آئیے ان وعدوں کو اس کے سامنے ریپیٹ کریں، اس کو یاد دلائیں۔ خداوند تیرا کلام پورا ہوتا ہے، تیرا کلام سچا ہے، تو نے فرمایا ہے تو پورا کرتا ہے۔ ہاللویا ہاللویا۔ خداوند تو نے اس کلیسیا کے ساتھ بیداری اور بحالیت کا وعدہ کیا ہے۔ خداوند تو نے اپنا گھر اس شہر کے اندر دینے کا ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ میری دعا ہے خداوند اس کلیسیا کو لیے، اس شہر کے اندر جو تو نے پرامس کیا ہے اپنے وعدہ کو پورا کر ہے۔ خداوند تو نے بیداری کا وعدہ کیا ہے، تو نے فرمایا ہے کہ تمہیں اس ایونجلسٹک ٹیمز کو لے کر پورے ملک کے اندر اور ملکوں کے اندر جاؤ گے۔ خدا تو بیداری دے، بحالیت دے، اپنے کلام کو پورا کر۔ تیرا کلام پورا ہوتا ہے، جو تو کہتا ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ ہاللویا۔ اپنے روح القدس کا نازل کر۔ تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو۔ ہاللویا۔ Praise you God, praise you God, praise you God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rabba rabba rahata rataka. Ya rabba sahara la rabba kara. In Jesus' name, in Jesus' name.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' name. Praise you, God. Praise you, God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Takaharabasaraha. Praise you, God. Praise you, God. آپ سب بیٹھے تشریف رکھیں. ابھی اس کو چلنے دیں ابھی. ہماری بہن ہیں بھائی شیراز کی مسز، وہ گواہی دینا چاہتی ہیں. تو میں ریکویسٹ کروں گا وہ آئیں اور اپنی گواہی ہمارے ساتھ شیئر کریں. اپنا نام بھی بتائیں اور گواہی بھی سنائیں. یہ لگا لیں اپنے اس کو، اس کے ساتھ کلپ پر لگانے. ہلیلویا. خداوند یسوع کے نام کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر میں شکریہ ادا کرتی ہوں خدا کے خادم کا اور آپ سب کا کہ خداوند نے مجھے موقع دیا. میں آج آپ کے سامنے کھڑی ہوں، اس جگہ کھڑی ہوں ایک گواہی لے کر، بلکہ میں خود ایک گواہی کی صورت میں چلتی پھرتی گواہی یہاں کھڑی ہوں. ہلیلویا. خداوند یسوع کے نام کی جے ہو. اور آج بالکل میں تیاری نہیں تھی، بالکل میرے ہسبینڈ نے کہا کہ نہیں، میرے دل میں خداوند نے ڈالا کہ تم جاؤ، کیونکہ میرا کام ہی یہ ہے، میں جگہ جگہ خداوند کے نام کی گواہی دیتی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. آج کا پاک کلام بھی جو ہم نے سنا ہے وہ خوشخبری کی صورت میں ہے. خدا کا بیٹا جو ہماری زندگی میں آ چکا ہے، ہمیں اپنے اندر اس کو محسوس کرنا چاہیے، کیونکہ جو نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں شریک نہیں ہو سکتا. میں اپنا نام بیان کرنا چاہوں گی. میرا نام ہے شبانہ شیراز گل. میرے خاوند، میرے 3 بچے بیٹھے ہیں. تو میں 3ری سٹیج کی کینسر پیشنٹ تھی. میں ہوں نہیں کہتی، میں تھی. اتنی بڑی بیماری جس میں سے خداوند نے مجھے نکالا ہے، یہ بہت بڑی گواہی ہے. وہ زندہ خداوند ہے جو تھا اور ہے جو آنے والا ہے. وہ زندگی اپنے اندر رکھتا ہے. وہ آج بھی ہے، وہ آج بھی معجزے کرتا ہے. وہ آج بھی مردوں کو اٹھا کھڑا کرتا ہے. وہ بیماروں کو چلاتا ہے، اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے. میرے جیسی جو بالکل مردہ، جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، اس کو بھی وہ اٹھا کھڑا کرتا ہے. کیسے؟ جو آج ہم نے کلام میں سنا، وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو گیا. اس نے کہا اور کلام ہوا. اس نے کہا میری بیٹی اٹھ جا، اور بیٹی اٹھ گئی. کیسے اٹھی؟ اس ایک آواز سے، کیونکہ اس نے کہا. اب گواہی کی بھی جیسے بہت ساری بیماریوں کی، جیسے بہت سارے کیسز کی ایک کیس ہسٹری ہوتی ہے ہر چیز کی. تو میں گواہی کو چند لفظوں میں بتانے سے پہلے کیس ہسٹری بتانا چاہوں گی. کس گواہی کی ہسٹری کیا ہے؟ جیسے پاک کلام تھوڑا سا پیچھے گئے، اس کو ڈیٹیل میں بیان کیا، اسی طرح سے میں اس کو ڈیٹیل میں بیان کرنا چاہوں گی. میرے دادا جی کا نام تھا، ہم بلانگ کرتے ہیں لاہور سے. میرے دادا جی کا نام تھا بابا گجر مسیح. شاید بہت سارے لوگوں نے یا سنا ہو یا نہ سنا ہو. پورے پاکستان میں وہ خدا کی منادی کرتے تھے، اور وہ سکھ سے کرسچن ہوئے تھے بڑے معجزانہ طور پر. اس کے بعد میرے ابو دانیل گجر مسیح، انہوں نے بھی اسی طرح خدمت میں قدم رکھا، اور خداوند نے ان کے وسیلے سے جگہ بجگہ بہت کام کیا. آگے آتی ہے 3ری نسل. اس میں سے جو خدمت کے لیے، خدا کے خادموں کے لیے، یہ بات سچ ہے، خداوند بیٹے اور بیٹیوں میں فرق نہیں کرتا، وہ خود چنتا ہے. اس نے کہا میں نے تم کو چن لیا. اب اس نے کس کو چننا ہے، کب چننا ہے، کس کو اپنے لیے تیار کرنا ہے، کون سا مقدس اس نے اپنے لیے تیار کیا، یہ اس کی مرضی ہے. اب مجھے کس طرح سے خداوند لے کے آیا. اب میرے پاس نہ کوئی اتنی مطلب ڈیٹیل تھی، نہ کلام کی بہت سمجھ، بلکہ دعا میں اینڈ تو نہیں بندہ بہ جاتا، کوئی دعا ہی نہ بلا لے، بلکہ بہت کمزور مطلب
لیکن خداوند نے چننا تھا، خداوند نے تیار کرنا تھا. خداوند لو کو، دیے کو بجھنے نہیں دیتا، وہ جلائے رکھتا ہے، اور اس نے آخر تک جلائے رکھنا ہے. اب اس نے مجھے اس طرح سے تیار کیا، اس نے مجھے گواہی دی، کیونکہ کچھ خداوند دینا چاہتا جس کے وسیلے سے کہ وہ کھینچ کے اپنے بندے کو یہاں تک لے کر آئے. اس کے لیے خداوند نے مجھے تیار کیا. میں 2012 میں اس گواہی کی طرف آتی ہوں. 2012 میں بہت زیادہ بیمار ہو گئی. سروسز ہاسپٹل میں لے کے گئے، مجھے داخل کروایا گیا. میرا پیٹ یہاں پر تھا، اس ایک اندر کینسر کا ٹیومر تھا جو 3 سٹیج کا تھا، وہ پھٹ چکا تھا اندر، اور کینسر پوری باڈی میں پھیل رہا تھا. صرف یہاں تک میرا سانس آ رہا تھا، پیٹ یہاں تک تھا. ICU میں مجھے جب لے کر گئے تو ڈاکٹرز نے کہا، کیونکہ ویسے مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، سینس لیس تھی بالکل، لیکن ڈاکٹرز کی لوگوں کی باتیں سنائی دے رہی تھی. انہوں نے کہا تھا 24 گھنٹے کڑی کٹ گئی تو ٹھیک ہے، اور 24 گھنٹے کے بعد ہم اس کی سرجری کریں گے اور یہ سارا پوائزن نکالیں گے، تو بہت بڑی سرجری ہوگی، پھر شاید یہ ٹھیک ہو جائے، اور وہ بھی سائڈ پہ بیگ لگا دیا جائے گا. اب ICU کے بیڈ میں میں پڑی ہوئی ہوں، پورے وینٹ پہ ہے، منہ پہ بھی نالیاں، ہاتھوں پہ بھی، پیروں پہ بھی سوئیاں، یورن بیگ، بہت ہی بری کریٹیکل کنڈیشن میں. اور 3 لوگ اور تھے میرے ساتھ، 4 کا بیڈ تھا. اب خداوند کا جلال یہاں پہ ظاہر ہوتا ہے. رات کے 2:30 بجے 2012 میں ہفتے کا دن تھا، اور میں اس طرح بے سود بیڈ پہ پڑی ہوئی تھی، اور نالیوں کے ساتھ بالکل اپنے آپ کو کہا، خداوند میں تیرے حوالے ہوں. اپنے بچے میں نے لوگوں کو بانٹ دیے رشتہ داروں میں کہ یہ سنبھالے یہ سنبھالے، اور اپنے خاوند ان کو اندر نہیں آنے دے رہا تھا. لیکن وہاں پہ رات کے 2:30 بجے ایک فرشتہ نمودار ہوا میرے دائیں طرف، اور میں اس کو دیکھ نہیں پائی اور میں نے اس کو محسوس کیا، اور اس نے سرگوشی کی میرے کان میں آ کے کہ اٹھ بیٹی دعا کر. کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں جب ہم مصیبت میں آتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں. جب مصیبت میں آتے ہیں خدا سے گلے کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں، اس وقت ہمیں خدا کی آواز سننے کی ضرورت ہوتی ہے. اور خداوند کی آواز آئی، میں نے دعا کرنی بھول گئی. جب موت کا خوف ہو تو پھر بہت سارے لفظ نہیں نکلتے منہ سے. پھر میں نے اندر دعا کرنی شروع کی، نہیں ہوئی. پھر خداوند نے، ہم لوگ خادموں کا خاندان تھے، 55 سے 23 زبور جو زبانی یاد کیا ہوتا وہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا. اور جب یہ آیت آئی کہ موت کی وادی میں سے تیرا گزرو، ٹھیک ہے، اس وقت جب آمین کہا تو پریز دی لارڈ، ہیلیلویا، میرا سارا کینسر نکل گیا. نالیاں ساری بیڈ کے نیچے پڑی ہوئی تھی، ہیلیلویا. اور پورے دور پر ڈاکٹر اور نرسیں سب حیران ہو گئے. ساری نرسیں وامٹ آ گئی، گرین کلر کی الٹیاں نکلی، ساری نالیاں وہی. اور میں نے امی کو آواز دی، امی اندر آؤ. یہ سب لوگ اندر آئے، اور ڈاکٹر سارے حیران ہو کر آ کر کہ اس کی صبح پہلی باری تھی، سرجری کرنی تھی، یہ کینسر نکالنا تھا، تو اب اس کے ساتھ ہوا کیا، یہ ہوا کیا. میں کہا، خداوند یسوع نے مجھے چھو لیا ہے، میری یسوع نے مجھے چھو لیا ہے، اور اس نے مجھے اٹھا کھڑا کیا. اس نے موت کے قریب 24 گھنٹوں کو آپ حساب لگا لیں، 2012 سے لے کر آج تک میں فالو اپ پہ ہوں. اس کے بعد انہوں نے مجھے کیمو تھراپی کی، اور میرا ایک بھی بال جو نہیں اترا. اور ڈاکٹر ضیاء ہیں، وہ اپنے کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے بیڈ پہ اور اپنی آواز دیتے ہیں، کہتے وہ ہے ہی نہیں جنوں کیمو لگی. یہ کس کے نام کو جلال ہے؟ یسوع ہماری زندگیوں میں پیدا ہو چکا ہے. ہمیں اس کو جاننا ہے، ہمیں اس کے پیچھے چلنا ہے. جب تک وہ دوبارہ آتا نہیں ہے ہمیں کام کرتے رہنے کی ضرورت ہے، اس کے نام کی منادی کی ضرورت ہے، اس خوشخبری کو لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں یہ گواہی جگہ پہ جگہ لے کر جاتی ہوں، لوگوں کے ایمان کو مضبوط کرتی ہوں. اور خود بھی آج بھی ابھی بھی اسی وقت میں اپنے رپورٹس اور وہ سب چیزیں نہیں لے کے آئی، نہیں تو میں اٹھا کے ہاتھ کھڑا کر کے سب کو دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں وہ زندہ ہے، وہ زندگی بخشتا ہے. ہیلیلویا. خداوند کے نام کا بہت شکر ہو. اور اس گواہی کو، اور اس بہت سارے خاص طور پہ بیمار ہیں ان سب کو میں یہ کہنا چاہوں گی، اپنا آپ جو ہے وہ یسوع کو دے دیجیے. وہ آپ سے کچھ کام لینا چاہتا ہے، اس کا کوئی مقصد ہے اپنی زندگی میں، وہ اپنے جلال کو ظاہر کرنا چاہتا ہے.
आज उसके लिए हम तैयार हैं। खुदावंद यीशु के नाम का शुक्रिया। आमीन। अच्छा होगा अगर हम एक दफा फिर खड़े हों, और जब खुदा कोई काम करे हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। आइए उसका शुक्र अदा करें इस बड़े मोजज़ा के लिए जो उसने हमारी बहन की जिंदगी में किया। सारा जलाल हम खुदा को देना चाहते हैं। हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र हो, तूने हमारी बहन को नई जिंदगी अता की है। और अब मेरी दुआ है खुदावंद ये मौजूदा औरों के ईमान को बढ़ाने का जरिया बन जाए। खुदावंद लोग जाने कि तू आज भी जिंदा है, तू मौजूद है, तू मौजज़े करता है, तू ला तब्दील खुदा है। हालेलुया। सारा जलाल हम तुझे देना चाहते हैं, सारा जलाल हम तुझे देना चाहते हैं। हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। Praise you God, praise you God, praise you God. Hallelujah, 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 hallelujah. आप में से अगर कोई बीमार है, भाई विलियम यूसुफ हमारे चर्च के भाई हैं, वो बीमार हैं, उनको ब्रेन का प्रॉब्लम, ब्रेन है, उनकी क्लॉट ब्रेन में गई और ब्रेन हैमरेज जैसे होता है, इस तरह का प्रॉब्लम है। कल मैं उनका पता करने के लिए गया तो वो होश में नहीं थे, अनकॉन्शियस थे। अभी होश में है? नहीं, अभी भी वो होश में नहीं है। सो अच्छा होगा अगर हम भाई विलियम के लिए दुआ करें। और भी कोई अगर बीमार है, भाई खालिद ने अपना हाथ बुलंद किया है, आइए अपनी अपनी बीमारियों को खुदा के सामने रखें। और वो खुदा जो एक के लिए काम करता है वो बाकियों के लिए भी वही काम करने की कुदरत रखता है। खुदावंद तू शाफी है, तू शिफा का मंबा है, तू शिफा का सरचश्मा है। हालेलुया। यीशु के नाम में ये बीमारियां जाती रहें। खास तौर पर मैं भाई विलियम के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। Bless him God, bless him God. Heal in Jesus' name. Heal in Jesus' name. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। Praise God, praise God, praise God. यीशु नाम, यीशु नाम। शिफा का मौजूदा माता, क्योंकि तू आज और कल बल्कि अब तक यकसा है। अपने नाम का जलाल दे और उस हॉस्पिटल के अंदर खुदावंद अपने बच्चे को छू, और जितने हाथ तेरी तरफ बुलंद हुए उनको छू और शिफा दे, मौजूदा कर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आइए खुदा की सिखाई हुई दुआ में सब शरीक हों। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। क्रिसमस की इबादत का प्रोग्राम वही है जो हर साल हम करते हैं। 24 की रात को 10 बजे हम यहाँ पर इबादत के लिए जमा होंगे। 24 दिसंबर को रात 10 बजे, और फिर 25 वाले दिन सुबह 11 बजे, जैसे हर साल हम मीटिंग करते हैं उसी तरह हस्बे मामूल मीटिंग होगी। लेकिन सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि टाइम पर आएं, क्योंकि उस दिन बहुत सारे हमारे भाई बहनें हैं जो सालाना, एक भाई कहते हैं ये सालाना मसीह हैं, जिन्होंने साल बाद आना है, और वो टाइम पर आ जाएं तो फिर आपको बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इसलिए टाइम पर आएं, क्योंकि इस चर्च में बहुत सारे मेंबर्स हैं जो रेगुलरली नहीं आते। कोई 1-2 महीनों के बाद आता है, कोई 6 महीनों के बाद,
اور کچھ ہیں جو ایسٹر اور کرسمس پر آتے ہیں، لیکن ہم ان کے لیے بھی شکر ادا کرتے ہیں، ان کے آنا بھی ہمارے لیے شکر گزاری کا باعث ہے. لیکن میں آپ کو آگاہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ ٹائم پر آئیں، ورنہ پھر آپ کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. اچھا ہے رات کی میٹنگ میں بھی شریک ہوں، اگر آپ صبح نہیں آ سکتے تو رات کو آ جائے، اگر رات کو آ رہے ہیں تو یعنی ایک میٹنگ میں اگر آپ شریک ہوں تو پھر کراؤڈ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، زیادہ تر یہ فائدہ ہے. اور جو دونوں عبادات میں آ جائیں وہ تو اور بھی زیادہ اچھا ہے. دیٹ از گڈ. سو گاڈ بلیس یو. میٹنگ برخاست ہے. سلامتی سے جائیں. ہاں اور جتنے دکھا نہیں آ رہے ریڈیا بنے 5